بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ نمبر دو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک ایسے شخص، کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ باتیں جو ذکر کی گئیں تفسیر کبیر کے اندر موجود ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئے سے مراد عیسائی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ آیت ولدالین سے متعلق شرعی مسئلہ۔ بعض لوگ ولدالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ضاد، ظا، ذال، زا سب حروف متباینہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خواہ بیرون نماز، حرام، قطعی اور گناہ عظیم، افتراء اللہ اور تحریف کتاب کریم ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 6 جلد کا مطالعہ کریں۔ آمین، اس کا ایک معنی اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل۔
نمبر 1، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں۔ نمبر 2، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 3، احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔